پاگل آنکھوں والی لڑکی، رائٹر اشنال سید۔ یہ بری لڑکیاں بھی کبھی اچھی رہی تھی، ہاں مگر کبھی کبھی کی بات تھی۔ ایبٹ آباد شہر کو ان دنوں طوفانی بارشوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ آج بھی طوفان پوری رفتار سے شہر پر حملہ آور تھا۔ وہ سر شام ہی گھر کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کیے روم میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ جب سے اس کی زندگی طوفانوں کی نظر ہوئی تھی، اسے طوفانوں سے خوف آتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ خود کو کسی ایسی مٹی میں دفن کر لے جہاں سے اسے طوفان کی سائیں سائیں نہ سنائی دے۔ ایسے ہی کئی طوفان اپنے ساتھ اس کا سب کچھ بہا لے گئے تھے۔ طوفان کی وجہ سے ایبٹ آباد شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں چارجنگ لائٹ کی مدھم سی روشنی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس خاموشی میں گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک ہر سیکنڈ کے ساتھ سنی جا سکتی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رائٹنگ ٹیبل پر ایک نیلے رنگ کی ڈائری پڑی تھی، اور رائٹنگ ٹیبل کے پاس رکھی چیئر پر سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں سفید شفون کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، پورے بالوں کی الجھی بکھری چٹیا کاندھے پر پڑی، چٹیا سے جھانکتی کچھ الجھی لٹیں کونیوں کو ٹیبل پر رکھے، ہاتھوں کی انگلیوں میں مقیس سیاہ رنگ کا نفیس سا قلم کو ماتے وہ سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ اس کی پوری خاموش آنکھیں اندھیرے میں شاخ پہ بیٹھے سوداس جگنو کی طرح دکھ رہی تھی جس کا آشیانہ بارش میں اجڑ چکا ہو۔ اس کی آنکھوں کے جگنو مر گئے تھے۔ جو آنکھیں مرے ہوئے جگنو کی آنکھوں میں ہی تدفین کر دیتی ہیں وہ زیارت گاہ بن جاتی ہیں، جس طرح حاجت مند مزاروں پر منت کے چراغ جلانے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کچھ زندہ بچ جانے والے خواب سر شام اس کی آنکھوں میں مردہ خوابوں کے مزاروں پر اپنے اپنے حصے کے چراغ جلانے آتے تھے۔ شاید نہیں، ہاں یقیناً وہ ان لوگوں میں سے تھی جو حال کو یکسر فراموش کیے ماضی میں سانس لیتے تھے۔ ماضی کیا تھا اس کا ماضی؟ وہ ڈائری کے سفید وقت پر چکی اور قلم کی آواز گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ شامل ہو گئی۔ سفید ورق سیاہ ہونے لگا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ کوئی دونوں ہاتھوں سے بند دروازے کو پیٹ رہا تھا۔ ارے بھائی دم تو لو، چل کر آ رہی ہوں، اڑ کر نہیں۔ گھر کے اندر سے کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ دروازہ کھلتے ہی غصے میں لال پیلی وہ اندر داخل ہوئی اور سیدھی کمرے میں جا کر رکی۔ عشیہ اس کے پیچھے بولی، اتنا غصہ؟ خیر تو ہے کڑیے؟ وہ انسنی کر گئی۔ ہاتھ میں پکڑے نوٹس بیڈ پر اچھالے، کاندھے پر لٹکتا بیگ زمین پر پھینکا، سر پر پڑی میرون چادر اتار کر دور اچھالی اور بیڈ کے کنارے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے گلاس تھام کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پیا اور بوٹوں سمیت پاؤں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں یقین سے کہہ رہی ہوں اس خبیث کا قتل میرے ہاتھوں ہی لکھا ہے۔ اور وہ ایک جملے میں ہی سمجھ گئی تھی کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ ایک لمبی سانس لے کر وہ بتانے لگی۔ واپسی پر اس کی فرینڈ فروا اپنے ماموں کے گھر چلی گئی جو کالج سے نزدیک پڑتا تھا، اس وجہ سے آج اسے اکیلے گھر تک کا راستہ طے کر رہا تھا۔ 1:30 بجے تپتی دوپہر میں اس نے کالج سے گھر تک کا راستہ پیدل چلنا شروع کیا۔ ابھی اسے چلتے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اسے وہی جانی پہچانی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ اگنور کرتی نظریں راستے پر جمائے چلتی رہی کہ اچانک کوئی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے قدموں میں تیزی لائی تو ساتھ چلنے والا 2 قدم پیچھے رہ گیا۔ کسی نے اسے اکسایا، یار مرد بن، ڈر نہیں، آج موقع ہے، بول دے۔ وہ ہنسنے لگا اور تھوڑا تیز چل کر اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ پھر اس لڑکے نے اس کی طرف کچھ بڑھایا، یہ آپ کے لیے۔ اس نے لب پینچے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا اور قدم اور تیز کر دیے۔ کراچی کی شدید ہیٹ سٹروک والی گرمی میں اس سچویشن میں غصے کو مشکل سے ضبط کرتی وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ کالج کے سفید ڈریس میں اس کا چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سر کی چادر جسے وہ بمشکل سنبھالتی تھی آج بار بار بے ترتیب ہو رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے بار بار چادر کو درست کرتی وہ بڑی مشکل میں پڑی تھی۔ کوئی لڑکے کے حق میں بولا، بھابھی لے لو، کب تک بیچارے کی محبت کو ٹھکراؤ گی؟ ایک لمحے کو وہ رکی
پیچھے پلٹ کر بولنے والے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سامنے والے 3 لڑکوں میں سے 2 کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ کینی کے سامنے وہ بچپن سے بڑی ہوئی تھی۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے گفٹ دینے والے کو دیکھا اور غصے کو ضبط کرتی ایک بار پھر اپنے راستے پر چل پڑی۔ وہ لڑکا وہیں رک گیا اور دوستوں کے اکسانے پر بھی وہیں کھڑا رہا۔ اس نے اپنے دروازے سے اندر داخل ہوتے تک کسی کی نظروں کو خود پر محسوس کیا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پھر لیٹ گئی۔ دفع کرو، منہ نہ لگاؤ ایسے لوگوں کو۔ یہ آخری سال ہے تمہارا، یونیورسٹی کے لیے ویسے بھی دوسرے روٹ سے جانا پڑے گا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ اٹھی اور بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ وہ کوئی افسرا، کوئی حور، کوئی کلوپترا نہیں تھی۔ وہ غیر معمولی حسین بھی نہیں تھی۔ وہ تو بس درمیانے رنگت کی، درمیانے قد کاٹ کی، نازک سی عام سی لڑکی تھی۔ لیکن اسے دیکھنے والا ایک بار دیکھ کر اسے دوبارہ ضرور دیکھنا چاہتا۔ وجہ تھی اس کی چہرے پر پہلی حد درجہ معصومیت اور اس کی پوری جگنو جیسی آنکھیں جو اپنے قدموں پر نظر رکھ کر چلتی۔ کوئی اگر ان آنکھوں کو اوپر اٹھنے پر مجبور کرتا تو ان آنکھوں میں بسنے والے جگنو خفگی سے کھولنے لگتے، جو دیکھنے والے کو کافی دلچسپ محسوس ہوتے۔ اس نے پہلا لفظ بابا بولنا سیکھا تھا۔ اس کے بابا کراچی میں سیٹھ عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سیٹھ عبداللہ کی فرنیچر مارکیٹ میں عبداللہ فرنیچرز کے نام سے شاپ تھی اور مارکیٹ کے اندر والے پورشن میں ایک کارخانہ تھا۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ گھر، گاڑی، پیسہ، شہرت، رشتے، دوست، سب کچھ تھا پاس۔ سیٹھ عبداللہ کی کل کائنات ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی عرشیہ شادی شدہ تھی اور اس وقت اپنے 2 بچوں اسوا اور ہادی کے ساتھ ایبٹ آباد میں مقیم تھی۔ دوسرے نمبر پر عشیہ تھی جو انگیج تھی اور امی کی بیماری کی وجہ سے ایف اے ہی کر پائی تھی اور اب سارا گھر سنبھال رکھا تھا۔ اور پھر تیسرا اور آخری نمبر اشنال کا تھا۔ انہیں اپنی تینوں بیٹیاں ہی بڑی پیاری تھیں، مگر اشنال چھوٹی ہونے کی بنا پر زیادہ پیار سمیٹی ہوئی تھی۔ اشنال کی اماں آسیہ خاتون استھما کی پیشنٹ تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ کئی بار موت کے منہ سے واپس آ چکی تھی۔ اشنال نے بچپن میں جب ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ ڈر گئی اور اس خوف کی وجہ سے وہ ان سے دور رہنے لگی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، بچپن میں بیٹا ڈر پختہ ہو گیا۔ اسے اپنی ماں سے خوف آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس عمر میں بچے اپنی ماں کے پاس سوتے وہ اپنے بابا کے پاس سوتی تھی۔ دن کے اوقات میں تو وہ زیادہ تر بہنوں کے ساتھ ہوتی اور جس دن امی کی طبیعت بگڑی ہوتی اور ڈر کے مارے کمرے میں چھپی رہتی۔ اسے بابا ہی کے پہلو میں تحفظ محسوس ہوتا۔ بابا کی موجودگی میں گھر میں شیروں کی طرح گھومتی تھی۔ بابا کی غیر موجودگی میں وہ اپنے ہی گھر میں سہمی چڑیا کی طرح رہتی۔ اس کی زندگی کی کل روشنی اس کے بابا تھے۔ گو کے وقت گزرنے کے ساتھ وہ سمجھدار ہو گئی تھی اور امی کی بیماری کو سمجھنے لگی تھی، مگر تب تک وہ بابا کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ جہاں اس کے بابا تھے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس کی امی بھی نہیں۔ کوچنگ سے واپسی پر وہ گھر کا دروازہ کھٹکانے لگی تھی کہ پیچھے سے ثنا نے آواز دی، رکو عشے، یہ فہد نے دیا ہے۔ ثنا نے اسی لڑکے کا نام لیا جو اشنال کے نزدیک محبت نام کے ڈرامے کرتا تھا۔ اشنال نے ایک لمبی سانس خارج کی اور لیٹر ثنا کے ہاتھ سے لے کر پڑے بغیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کاغذ کے ٹکڑے ثنا کی ہتھیلی پر رکھ کر بولی، اپنے اس سستے عاشق سے کہنا اشنال عبداللہ محبت کے چکروں میں نہیں پڑتی، اس کی منزل کچھ اور ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتی، اسے کہو کسی اور پر ٹرائی کرے۔ وہ اوپر چڑھنے ہی لگی تھی کہ ثنا کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ عائشہ، محبت کو دھتکارو مت، محبت کی بد دعا بھی لگ جاتی ہے۔ وہ پیچھے مڑی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، بد دعائیں حق پر لگتی ہیں، جب مجھے محبت ہے ہی نہیں تو کیوں لے لوں یہ سب، اسے کہو زبردستی میرے متھے نہ لگے۔ دروازے کے بند ہو جانے پر ثنا نے پیچھے کو قدم اٹھائے۔ سامنے فہد کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا وہ سب سن چکا تھا۔ اور اس کے ہاتھ سے اپنے محبت کے ٹکڑے لے کر چلا گیا، اور وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا کہ اس کے بعد اسے اپنے راستے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خود تو چلا گیا مگر محبت کی بد دعائیں اشنال عبداللہ کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا۔ محبت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا برا حال کر دیتی ہے۔ آج فری پیریڈ میں وہ کلاس سے بیک گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ فروا اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور گنگنانے لگی، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو۔ فروا یار، کاجل 60 روپے کا ہو گیا۔ وہ دونوں ہونٹوں کو سیڈ ایموجی کی طرح لٹکا کر بولی،
فروہ نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس عیشے کے سر پر مارے اور وہاں سے توبہ ہے عیشے، میں سمجھی اشنال عبداللہ کو شاید کسی نے لو لیٹر دے دیا ہے جسے پڑھ کر وہ خود مسکرا رہی ہیں۔ تمہاری سوئی ہمیشہ مجھے لو کروانے پر کیوں اٹکی رہتی ہے؟ یہاں بیٹھے وہ کب سے آنکھوں میں کشتی بدتمیز مکھی کے گندی کیسز کو ڈاج کرنے کے شغل میں تھی۔ اس کی ہیئر ٹائل کبھی ادھر کبھی ادھر چولتی۔ میں دراصل چاہتی ہوں تمہیں کسی سے عشق ہو جائے۔ آئے سچی کتنا مزہ آئے گا۔ تم جب مجھ پر ہنس رہی ہوتی ہو تو پھر میں تم پر ہنسوں گی۔ یا اللہ عیشے کو عشق ہو جائے۔ فروہ نے دعا کی صورت ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں میچ کر دل سے بولی، تم شاید بھول رہی ہو کہ مجھے 3-4 لوگوں سے عشق ہو چکا ہے۔ اشنال نے آخر بدتمیز مکھی کو نوٹس کی کک لگائی۔ یا تو مکھی بیچاری مر گئی ہوگی یا شاید وہ لنگڑی ہوئی پڑی ہوگی کہیں۔ پھر وہ انگلیوں پر گن کر بتانے لگی تھی کہ فروہ اس کا ہاتھ روک کر اسی کے سٹائل میں خود اپنی انگلیوں پر گننے لگی۔ ایک میرے بابا جانی، دوسرے میرے لالا جانی، تیسرے میرے سمندر جانی اور چوتھے میرے کاجل جانی۔ فروہ نے منہ پھلا کر کہا، کاجل جانی؟ وہ ہنسنے لگی۔ کتنا جاننے لگی ہو نا تم مجھے فری۔ وہ ہنستی تو اس کی آنکھوں کے جگنوں پھینک جاتے۔ دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے جیسے پانی میں موم بتیاں تیر رہی ہوں۔ پتہ ہے اشنال، کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کالج تک بغیر کسی افیئر کے کیسے پہنچ آئی۔ ویسے تو تم کسی عاشق مزاج جن کی طرح میرے ساتھ چپکی ہوئی ہو بچپن سے، مگر کہیں تم مجھے ڈوج تو نہیں کر گئی۔ فروہ نے انتہائی مشکوک نظر سے اسے گھورا۔ مجھے محبت ہے، اشنال نے لفظ ہے پر زور دیا۔ محبت کے نام پر آنکھوں کے سارے جگنوں رقص کی لے پر اتر آئے تھے۔ علیزے کے دلاور سے، حیا کے جہان سے، امامہ کے سلار سے، قرین کے ہاتھ سے، اور بس اشنال بی بی بس ناول کی دنیا سے باہر نکل آئیں اور حقیقت کی زمین پر قدم رکھیں۔ آپ کا جہاں یہیں نازم آباد میں کہیں ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا اب تو۔ اپنی گردن مسلتے مایوسی سے بولی، مطلب؟ کاجل 50 سے 60 کا ہو یا 100 کا، میں تو ہر حال میں خریدوں گی۔ میری آنکھیں کاجل کے بغیر بیمار ہو جاتی ہیں۔ اشنال نے لہجے میں کاجل جانی کے لیے ٹیروں محبت مو کر کہا، مرو تم۔ فروہ غصے میں واک آؤٹ ٹھیک کر گئی۔ اشنال بھی ہنستے اس کے پیچھے فری فری کرتی بھاگی۔ اور زندگی میں سچی اور بھرپور خوشیاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب ہم خوشیوں کی قدر نہیں کرتے نا تو خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ پھر اس نے چہروں اور ہاتھوں پہ موئسچرائزر لگایا، پھر آنکھوں میں ہلکی سی لائن کاجل کی پھیری۔ اب وہ مکمل ریڈی تھی کہ اچانک اسے شیشے میں اپنے عکس کے پیچھے کسی کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ پلٹے بنا آئینے کو گھورتے ہوئے بولی، کسی کو چھپ چھپ کے دیکھنا بیڈ مینرز میں آتا ہے بابا۔ آپ نیوز کے بہانے لڑکی سے فلرٹ کر رہے ہیں۔ بابا آنکھوں پر ہاتھ رکھے شرارت سے بولے، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر ہنسنے لگے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی پتری، رات کے 10 بجے یا تو وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جنہوں کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، یا تو پھر وہ جو رات کی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، مگر یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں رات کے 10 بجے فل اچھے سے تیار ہو کر کوئی سونے جا رہا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بابا کا بازو دبوچ کر ان کے ساتھ بیٹھی۔ بابا یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ رات کو روحیں آتی ہیں، تو بس میں اس لیے ذرا تیار شیار ہو کر سوتی ہوں تاکہ ان کو ہمارے گھر میں آ کر کچھ اچھا فیل ہو اور وہ دوبارہ بھی آئیں۔ اب دیکھیں نا، ہم گندے سندے سے سوئے ہوں گے، بدبوؤں میں لپٹے تو وہ بولیں گے کتنے گندے لوگ ہیں، پھر وہ دوبارہ آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے ناک سکڑی۔ بابا نے اس کے ناک کو چٹکے سے دبایا۔ سیٹ عبداللہ نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، محبت کی بوند کے بدلے دریا بہانے والوں میں سے تھی۔ عیشے صدقے اپنے بابا کے، انہیں دونوں ہاتھوں سے بابا کے چہرے کے صدقے اپنے ماتھے پر لیے، اور پھر دونوں باپ بیٹی کے کہے اس چھوٹی سی جنت میں گونجنے لگے۔ پچھلے 1 مہینے سے ان دونوں کے گروپ میں تیسری لڑکی کنزا شامل ہوئی تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ تینوں سہیلیاں ایک ساتھ تھیں کہ کنزا کی آواز سنائی دی، کسی کے چہرے کی خوشی دیکھنے والی ہے کہ آج اسے اشنال کا دیدار میسر ہوا ہے۔ وہ چونکی، نہ سمجھی سے کنزا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ فروہ بولی، مجھے پتا ہے اشنال عبداللہ تمہاری شکل معصوم ہے، مگر اتنی بھی معصوم مت بنو، میں سب سمجھ رہی ہوں۔
کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ دونوں الجھیں۔ میں تقریباً 10 دن سے دیکھ رہی ہوں کوئی تمہیں فالو کر رہا ہے۔ 2 دنوں سے تم نہیں آئی تو میں نے اسے پریشان دیکھا ہے، اور آج تمہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، دیکھو ذرا۔ اشنال نے کنزا کی نظروں کے تبکوں میں دیکھا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک لڑکا جینس شرٹ پہنے موٹر بائیک پر بیٹھا تھا، مگر نظریں نیچی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آج سے پہلے اس لڑکے کو دیکھا ہی نہیں تو کیا تم یقین کرو گی؟ کنزا ہنسی اور بولی، اپنی معصوم شکل سے مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں سب جانتی ہوں۔ اس الزام پر اشنال کی زبان تالوں سے چپک کر رہ گئی۔ ساتھ چلتی فروا اس کے حق میں بولی، ہم 3 ہمیشہ ساتھ جاتے ہیں، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اشنال کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو یا پھر مجھے فالو کر رہا ہو۔ مجھے کنزا ہاشم کہتے ہیں، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ ہم تینوں میں سے سب سے پہلے میرا گھر آتا ہے۔ میں اپنے فلیٹ پر پہنچتی کھڑکی سے تم دونوں کو دیکھتی ہوں۔ میرے بعد فروا تمہارا گھر آتا ہے۔ اگر وہ لڑکا ہم دونوں میں سے کسی کو فالو کر رہا ہوتا تو ہمارے گھر پہنچ جانے کے بعد اشنال کے راستے پر نظر کیوں رکھتا؟ اشنال، کل مجھے سب سچ بتانا، میں بھی سننا چاہوں گی اشنال عبداللہ کی محبت کی داستان۔ کنزا ایک آنکھ کو بند کرتے ہاتھ ہلاتی اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس قسم کا واحد بہتان اشنال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک شاک میں تھی۔ فروا نے اسے ٹھوکا دیا، عشے میری جان، مجھے معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ تم کنزا کی باتوں کو دل پر نہ لو، ہمیں ایسی لڑکی سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ فروا دوست ہونے کے ثبوت دے کر اپنے گھر چلی گئی، اور اشنال کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ عورت کی بدنامی کتنی سستی ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے راستے پر نظر رکھتا ہے تو بھی عورت بدنام ہو جاتی ہے۔ وہ لاکھ روئے، چیخے، چٹلائے، مگر کوئی اس کی گواہی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ شام کو نوٹس بناتے اس نے ایشیا سے کہا، ایشیا، مجھے عبایا لینا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا بابو کو تمہارا عبایا لینا پسند نہیں۔ ایشیا، بابو کی نظروں میں ابھی میں چھوٹی ہوں، پر دنیا کی نظروں میں چھوٹی نہیں رہی، بس مجھے عبایا لینا ہے۔ اشنال، عبایا والی لڑکی میں مرد زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اسے تجسس رہتا ہے عبایا کے اندر جھانک لینے کا۔ نہیں ایشیا، مجھ سے چادر سنبھالی ہی نہیں جاتی، اوپر سے کراچی میں ہوائیں اتنی تیز ہیں کہ نوٹس سنبھالو چادر اڑنے لگتی ہے، چادر سنبھالو تو قمیض۔ تم مارکیٹ چلو، عبایا سے کچھ بہتر فیل کروں گی میں۔ وہ بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، شام میں چلتے ہیں۔ ایشیا کو حامی بھرنی پڑی۔ جب سے اس نے عبایا لیا تھا اس کی زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ وہ کوئی بہت زیادہ نیکوکار نہیں تھی، وہ تو ایک عام سی مسلمان تھی، یا یوں کہہ لیں وہ بس ایک اچھی لڑکی تھی۔ 5 وقت نماز بنا کسی تاخیر کے پڑھتی تھی۔ سویرے فجر کی نماز کے بعد درمیانی آواز میں تلاوت قرآن اس کا معمول تھا۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فلق، سورہ واقعہ اسے زبانی یاد تھی، جو دن کے مختلف اوقات میں پڑھتی رہتی۔ ہر نماز کے بعد وہ کافی وقت دعا مانگتی رہتی، اپنے لیے، اپنے بابا، اماں، بہنوں اور ساری امت کے لیے۔ اسے بابا نے بتایا تھا کہ سب کے لیے دعا مانگا کرو کہ ہو سکتا ہے کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہو۔ وہ اپنی دعاؤں میں جس کا نام ہو سکے لے کر دعا مانگتی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پہلی بار تہجد تب پڑھی جب وہ 9th کلاس میں تھی۔ وہ پانی پینے واٹر کولر تک آئی تھی جب 2 ٹیچرز آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک ٹیچر سے اس نے کہتے سنا تھا کہ تہجد پڑھنے والے اللہ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ پھر سردی ہو یا گرمی ہو، ہر رات تہجد کے لیے خود اٹھ جاتی تھی اور دیر تک کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی۔ وہ فطرتاً خاموش طبع تھی۔ دوستوں کے نام پر اس کے پاس فائد فروا حسین تھے، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھی۔ وہ خود سے بے نیاز سی تھی۔ اس دور میں جہاں لڑکیاں اپنے میل کزن سے بھائیوں جیسی ہنسی مذاق کرتی، وہ سب سے ہٹ کر رہتی۔ فیملی کے کسی لڑکے سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ کوئی ماموں کا بیٹا ہو، چاچو، خالہ، پھوپھو، اشنال کے لیے سب ایک کیٹیگری میں آتے تھے، اور وہ سب بھی اشنال کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ اسے سیل فون کالج کے دوسرے سال ملا تھا۔ وہ سیل فون کا ناجائز استعمال بھی نہیں کرتے تھے۔ فون ڈائری میں بابا، آپی، عائشہ اور فروا کے سوا کسی کا نمبر فیڈ نہیں تھا۔ وہ پر اعتماد تھی یا خود کی ذات سے لاپرواہ۔ اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ کس راستے پہ کون اسے دیکھ رہا ہے، یا کون اس کا تعقب کر رہا ہے، کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کالج سے گھر تک کے راستے پر ہر طرح کے مردوں کی اچھی بری نظروں کو کسی خاطر میں ہی نہ لاتی۔ اس نے اپنے گرد دائرہ بنا رکھا تھا، نہ کبھی اشنال نے اس دائرے کے باہر جھانکا، نہ ہی باہر قدم نکالنے کی خواہش رکھی۔ وہ ناولوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔
اسے یقین کہہ لیں یا خوش فہمی تھی کہ اس کا شہزادہ اس محلے کی گلی کے سنسان نکڑ پکڑے لڑکوں کا راستہ روکنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے شہزادے کا جو عکس تھا وہ بہت اونچا تھا، بہت اونچا، ایفل ٹاور سے بھی اونچا، جیسے سارے ناولز کے ہیرو کی ساری اچھائیاں ملا کر کسی ایک شہزادے میں ڈال دی جائیں۔ وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتی تھی۔ اسے خود کی قسمت پر اندھا یقین تھا کہ اس کا شہزادہ اس کی سوچ کی تخلیق کردہ خصوصیات سے گندہ ہوگا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ناولوں میں لکھے شہزادے صرف کاغذی ہوتے ہیں۔ سوچوں میں بننے والے شہزادوں کی عکس کا حقیقی دنیا میں ملنے والے شہزادوں سے ذرا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ شاید ٹھیک کہتے ہیں لوگ، قدموں کی طرح ہمیں خوابوں کو بھی اوقات کے دائرے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ سر پیرے خواب ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ قدرت نے اس کی پرسکون زندگی میں طوفانوں اور آزمائشوں کی ایک جال بچھا رکھا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی تو ہے، پھر جیت انہی کی ہوتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھی ناخن کاٹ رہی تھی، جبکہ ایشیا ریسپی بک میں سے آج کے لیے کوئی ریسپی نوٹ کر رہی تھی۔ امی چارپائی پہ بیٹھی سپارہ پڑھ رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ ایشیا دروازے کی طرف بڑھی، واپسی پر اس کے ہاتھ پڑوس والی آنٹی کار میں داخل ہوئی اور امی کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد ہاتھ میں پکڑا شاپر اشنال کی طرف بڑھا اور کہنے لگی، یہ لو ایشے تمہارا سوٹ۔ ایرم تھینکس کہہ رہی تھی۔ میرا سوٹ؟ اشنال نے ناسمجھی سے شاپر کو دیکھا۔ ایرم تمہارا سوٹ پہن کر گئی تو یقین کرو پورے حال کی نظریں ایرم پر ہی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ سوٹ بنا ہی ایرم کے لیے ہو۔ اشنال کا ناخن کاٹتا ہاتھ تھم گیا تھا۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے ایشیا کو دیکھا، جس نے اس کی کاٹ دار نظروں سے خود کو بچانے کے لیے سر ادھر ادھر گھمایا۔ وہ خاتون اپنی بیٹی کی تعریفیں کر کے چلی گئی تو اشنال نے ایک نظر اپنے سوٹ کی طرف دیکھا۔ اپنا آدھا ناخن جو کاٹنے سے رہ گیا تھا اسے انگلی سے کھینچ کر ہٹایا اور اپنا سوٹ اٹھا کر روم میں چلی آئی۔ سوٹ کو لاکر میں رکھنے کے بعد وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایشیا اس کے پیچھے روم تک آئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اشنال رو رہی ہے، اس کے روٹنے کا سٹائل ایسا ہی تھا۔ ایشے سوری یار۔ ایشیا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے فوراً چٹک دیا۔ تم کل کوچنگ میں تھی تو آنٹی آئی تھی کہ ایرم کو مائیوں پہ جانا ہے، اسے اشنال کا وہ بلیک سوٹ دے دیں جو اس نے عید میں پہنا تھا، ایرم رات میں پہن کر کل واپس کر دے گی۔ قسم لے لو میں نہیں دینا چاہ رہی تھی، امی نے کہا زبردستی دلوایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ ایشیا جانتی تھی کہ جب تک اس کا دل خالی نہیں ہو جاتا ایسے ہی روتی رہے گی اور پھر خود نارمل ہو جائے گی۔ وہ اشنال کی عادتوں سے واقف تھی۔ اشنال اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرتی تھی۔ ایسی کئی چیزوں سے وارڈروب کا ایک قصہ بھرا پڑا تھا۔ اچھی عادتوں کے ساتھ ہمارے اندر کچھ بری عادتیں بھی ہوتی ہیں، اور اشنال کے اندر ایک بہت خراب عادت تھی۔ وہ کسی کی چیز استعمال نہیں کرتی اور اپنی چیز استعمال کرنے نہیں دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی کوئی چیز پسند آ جاتی تو وہ اس جیسی نئی چیز لا کر گفٹ کر دیتی تھی، مگر اپنی چیز کسی کو نہ دیتی۔ اگر اس کے پرمیشن کے بنا کوئی اس کی چیز استعمال کر لیتا وہ تو پہلے وہ خوب روتی، پھر اس استعمال شدہ چیز کو لا کر ملا کر لاک کر دیتی۔ وہ اپنی پرانی چیزوں کو پھینکتی نہیں تھی، اسے پرانی چیزوں سے محبت تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی۔ وہ اشنال عبداللہ تھی، وہ اپنے شیئر نہیں کرتی تھی۔ ہمیں چیزوں کو شیئر کرنے کی عادت وقت پر ہی ڈال لینی چاہیے، ورنہ ایسی عادتیں آگے چل کر بہت سارے نقصان ہمارے حصے میں ڈال دیتی ہیں۔ شام 5 بجے جب وہ کوچنگ کے لیے نکلی تو رستے میں سے کچھ کتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مردوں نے کتوں سے صرف ایک عادت اپنائی ہے، کتے انسانوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، اور ہماری گلیوں کے مرد ہر لڑکی کو دیکھ کر اس لیے وہ ایسے مردوں کو کتا کہہ کر بلاتی تھی۔ آئے وہ اس کی آنکھوں میں کاجل کی ڈوریاں۔ پان کی کیبن پر بیٹھے 4 لڑکوں میں سے کسی نے یہ جملہ پھینکا۔ اس کی کاجل والی غسیلی آنکھیں، سبحان اللہ۔ پھر کسی کے کٹکے سے طرح زبان میں کھجلی ہوئی۔ ضبط سے اس کی نبضیں تن گئی تھیں، مگر وہ آج بھی خاموش رہی۔ اس کا ماننا تھا بھونکنے والے کتوں کو پتھر مارو تو وہ اور بھونکتے ہیں، اس لیے پھر وہ خاموشی سے چلتی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی ہوگی کہ مین ہال کے ڈھکن سے پیر الجھا اور لڑکھڑائی۔ دیکھ تو انہیں نظر لگا دی آنکھوں کو۔ اب یہ کسی دوسرے کی آواز تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگے۔
کوئی بھی لڑکی گھر سے باہر چاہے شوقیہ نکلے چاہے کسی مجبوری میں، اسے اس طرح کے مردوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو لڑکیوں پہ ہوتا ہے کہ وہ راہ میں پڑے کانٹوں میں الجھتی ہیں یا پھر خود کو بچا کر نکل جاتی ہیں۔ اشنال عبداللہ کو معلوم تھا کہ اس کی راہ میں کانٹے آنے والے ہیں اور اس سے بچ کر چلنا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی جو رستے کے پتھروں کے باوجود لڑکھڑائی نہیں تھی۔ اس کے پیپر کافی اچھے ہوئے تھے، نتیجہ بھی 80% رہا۔ اس نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ یونیورسٹی وہ ریگولر نہیں جاتی تھی، مہینے میں 1 آدھ چکر لگاتی تھی۔ اسی دوران اسے ایک اسکول کی طرف سے ٹیچنگ کی آفر آئی۔ اس نے بابا کے سامنے رکھی اور بابا نے اجازت دے دی، جو وہ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے لگی تھی۔ صبح اسکول اور شام میں کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، باقی کچھ ٹائم وہ اپنی اسٹڈی کو دیتی۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی سادی تھوڑی ہوتی ہے۔ زندگی طوفان کا دوسرا نام ہے۔ اس کی زندگی کے پہلے طوفان نے دستک دے دی تھی۔ اگست کے مہینے میں ایشیا کی شادی کا شور اٹھا۔ اسی سلسلے میں وہ امی کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ ابھی انہوں نے خریداری شروع ہی کی تھی کہ اچانک شور ہوا، فلاں جگہ اور فلاں بندہ مارا گیا ہے اور لوگ مشتعل ہو گئے ہیں۔ خبر دبڑ میں وہ مارکیٹ سے امی کو سنبھالے نکلی۔ ابھی وہ واپسی کے لیے بس اسٹاپ پر اپنے مطلوبہ بس کے انتظار میں تھی کہ 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کلچ چھین کر فرار ہو گئے۔ یہ سب اتنی جلدی ہو کہ وہ دونوں منہ کھولے ہی رہ گئیں۔ نہ وہ شور مچا سکیں اور نہ ان کے پیچھے کر سکیں۔ آسیہ خاتون کی حالت خیر ہونے لگی۔ ایک اس شہر کے ہنگامے، دوسرا کلچ چوری ہونا جس میں 7,000 نقد اور 1 موبائل فون تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سچویشن میں کیا کرے۔ زمین پہ بیٹھی امی کو سہارا دیتے ہوئے وہ بار بار بس کی تلاش میں نظریں بھٹکاتی جس کے آنے کا سار ہی نہ تھے۔ روڈ پر ایک دکا پرائیویٹ گاڑیاں ہی بھاگ رہی تھی۔ وہ اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک بائک آ کر رکی۔ اگر آپ یہاں اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ وہ چھینا ہوا سامان واپس دے جائیں گے تو یہ بھول ہے آپ کی۔ بسیں بند ہو گئی ہیں، ان رکشوں میں سے کسی کو پکڑیں اور کر جائیں۔ آپ کے شہر کے حالات کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بائک پر بیٹھا لڑکا انہیں وقت کی نزاکت کا احساس دلا رہا تھا۔ مگر رکشک تو کیا، میرے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہے، سارے پیسے کلچ میں تھے۔ گھبراہٹ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ لڑکے نے ایک رکشے کو روکا اور اشنال کی طرف موڑا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ کچھ دیر کے لیے اسے اپنے ایریا کا نام ہی بھول گیا۔ میم میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کہاں جانا ہے؟ لڑکے نے دوسری بار پوچھا۔ ناظم آباد وہ واسوں میں لوٹی۔ اس نے رکشے والے سے بات کی، شاید اس نے کچھ زیادہ پیسے مانگ لیے تھے، جس پر لڑکا غصے میں والر سے پیسے نکالتا بولا، ایک تو آپ کے شہر کے لوگ بڑے عجیب ہیں، انسانیت تو رہی نہیں یہاں، اس سچویشن میں بھی اپنا فائدہ اٹھانے کو نہیں بولتے۔ رکشے والے نے دل پہ لے لیا تھا، بابو اس ایریا تک جانے کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑے گی، جان کے آگے 250 بھی کم ہے، فکر کرو میں لے کر جا رہا ہوں، رکشہ ڈرائیور جتاتے ہوئے بولا۔ واقعہ سڑک خالی تھی اور کسی دوسری گاڑی کا انتظار کا مطلب تھا اپنی جان گنوانا۔ اچھا بس یہ لو اور انہیں پہنچا دینا ادھر۔ جائیں میم جلدی سے۔ وہ امی کو بٹھا کر خود بھی رکشے میں بیٹھنے لگی تھی کہ اس لڑکی کی آواز سنائی دی، 1 منٹ میم، یہ 250 کون واپس کرے گا؟ وہ ایک لمحے کے لیے غصے میں آئی، پھر اس سے خیال آیا یہ لڑکا اس کا ماموں ذات تھوڑی ہے جو اس پر احسان کر رہا تھا۔ پریشانی میں اس کے احسان ہی خطا ہو گئے تھے، لیکن وہ ہوش میں آئی اور بولی، میں واپس تو ضرور کروں گی پیسے، لیکن یہ نمبر رکھیں، جب قرض لوٹانے کا خیال آیا تو اس نمبر پر رابطہ کیجیے گا۔ لڑکے نے نمبر اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کے اور لڑکا بولا، سنیے میم، قرض جتنا جلدی ہو سکے اتار دینا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور اپنی بائک پر بیٹھا، سیٹی پر کوئی دھن بجاتا غائب ہو گیا اور وہ اسے اگنور کرتی امی کو سنبھالے بخیریت و عافیت کار پہنچنے کی دعائیں کرنے لگی۔ تم نمبر تو دے رہے ہو مجھے، فون تعلق خراب کرتا ہے۔ 1 ہفتہ تک تو وہ اس بات کو بھول ہی رہی، مگر ایک دن ڈائجسٹ پڑھتے اس کی نظر اسلامی صفحہ پر رک گئی جہاں لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہو، یہاں تک اس کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ یہ لائن پڑھتی اسے وہ لڑکا اور اس کا قرض یاد آیا۔ آج سے پہلے اس نے کسی قرض نہیں لیا تھا۔ اسے یہ بات بے چین کرنے لگی کہ اگر وہ قرض ادا کیے بنا مر گئی تو کیا ہوگا، جبکہ اس لڑکے نے تو اپنا قرض معاف بھی نہیں کیا تھا۔ قرض کی رقم تھوڑی سی کیوں نہ ہو تب تک معاف نہیں ہوتی جب تک دینے والا بخش نہ دے۔ 3 راتیں اسے سوچ نیند نہ آتی کہ وہ اس نمبر پر ٹیکسٹ کرے یا پھر رہنے دے۔ کبھی وہ دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتی کہ خیر ہے 250 ہی ہیں، کون سے لاکھ روپے ہیں، جو واپس نہ کرے تو
طوفان آ جانا ہے. پھر خیال آتا ہے 1 روپے ابھی سے پکڑ میں لا سکتا ہے. وہ لڑکے سے رابطہ کرنے سے گھبرا رہی تھی. بہت سوچ و بچار کے بعد آر یا پار والی سچویشن پر پہنچی. اشنال نے اسے پیسے لوٹانے کا سوچا اور ڈرتے ڈرتے اس نمبر پر ایک ٹیکسٹ چھوڑا. آپ کا قرض کس طرح لوٹانا ہے؟ پہلا ٹچ کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل ایسولہ تیاری کی طرح اڑان پر تھا. پھر 10 منٹ بعد رپلائی آیا. جس طرح لیا تھا اسی طرح سیم. اسے اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو رپلائی بھی نہیں بھیجا. لڑکے کا ایک اور میسج آیا. جگہ آپ منتخب کریں میں وہاں آ کر اپنے پیسے لے لیتا ہوں. اشنال کا تو دل ہی باہر آ گیا. نہیں میں کہ نہیں آ سکتی. آپ کوئی اور طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے ایڈریس لکھائیں میں پھر آپ کے گھر آ جاتا ہوں. اشنال نے اچھل کر یوں دروازے کو دیکھا جیسے وہ آ ہی کیا ہو. کوئی آسان سال بتا دے. وہ منمنائی. میرے پاس یہی طریقے ہیں اور ہاں مجھے اپنے پیسے جلدی چاہیے سمجھیں آپ. میسج کے اینڈ پر غصے والے مجھے لڑکے کے جارحانہ پن کا ثبوت دے رہا تھا. اشنال تو رونے کو بیٹھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی پارس یا وٹا اس کے سر پر دے مارے. وہ سوچنے لگی کہاں ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ جو نیکی کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں. اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ بڑا ہی کوئی کنجوس لڑکا ہے. 200 روپے کے لیے مرا جا رہا ہے. 2 دن مزید ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. 2 دن مزید بے چینی میں گزری. سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا. آخر اشنال نے ایک حل نکالا. 250 کا ایزی لوڈ اس لڑکے کے نمبر پر کروا کر اس نے شکرانے کے نفل پڑھ کے چلو جان چھوٹی. رات کے تقریباً 9 بجے اشنال کو میسج موصول ہوا. کافی جینیس ہیں آپ اپنی آنکھوں کی طرح لیکن اس 250 کے بیلنس کا اب میں کیا کروں. میرا تو منتھلی پیکج ہر وقت رہتا ہے. آپ کے 250 سے تو میرے کسی کام کے نہیں ہوں جبکہ میرے 250 آپ کے کتنے کام آئے تھے. اور بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک مجھے تھینک یو بھی نہیں بولا. اوپر تلے 3-4 میسیجز نے اشنال کو بکھلا دیا. مگر پیسے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لڑکیوں کا دل عموماً جلد موم ہو جاتا ہے مگر ایسا اشنال کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی بات کے معاملے میں موم پڑی تھی ورنہ وہ مردوں کو رعایت نہیں دیتی تھی. اس نے جواب ٹیکسٹ کیا. آپ کی مدد کا شکریہ. ایسا بونڈا سا شکریہ اپنے پاس رکھیں. اب وہ لڑکا اشنال کی ٹیل سے فری ہو رہا تھا. وہ سب سمجھ رہی تھی اس لیے اس پر خاموش رہی. اگلا میسج آیا. اب جب تک یہ 250 ختم نہیں ہوتے مجھ سے بات کرتی رہیں یہ سزا ہے آپ کی. اس طونس پر اشنال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے رپلائی کرنے لگی. آپ کو آپ کے پیسے مل گئے اس لیے اب مجھے مزید میسج مت کریں. اشنال نے سخت رویہ اپنایا پر اگلا بندہ ایسے رویوں کا کہاں خاطر ملاتا تھا. ارے واہ رے میسج خود کر کے منع مجھے کر رہے ہیں. اشنال غصے میں لال ہوئی. کہاں پھنس گئی تھی وہ. اب پہاڑ کھانے والی آنکھوں سے کیوں دیکھ رہی ہیں. کیا آپ نے میرے نمبر پر ٹیکسٹ نہیں کیا تھا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ سرسار کر رہا تھا. پہلے تو اسے ہنسی آئی کہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا. پھر میسج ٹائپ کیا. آپ نے مجھے قرض معاف نہیں کیا تھا اور میں کسی کا 1 روپیہ بھی کھا کر اپنی قبر بھری نہیں کرنا چاہتی. آپ کی بات میں وزن ہے لیکن اس طرح تو الٹا میرا نقصان ہو گیا. اب دیکھیں نا 250 اگر آپ میری ہتھیلی پر رکھتے تو میں ان سے کوئی کام کی چیز لے سکتا تھا. میں تو نیکی کر کے گھاٹے میں رہا. اس نے آنسوؤں کے لائن والے مجھے سینڈ کیے. اشنال کو پھر ہنسی آئی. اب ہنسے نہیں 250 ختم کر ہونے تک ٹیکسٹ کرتی رہیں. اس نے پلکوں کو اوپر کی جانب جنبش دے کر لڑکے کی انصافی عمر کی داد دی. نام پوچھ سکتا ہوں آپ کا؟ وہ خاموش رہی. اب دیکھیں نا جنت میں جا کر آپ کی شکایت کس نام سے لگاؤں گا کہ فلانی لڑکی نے میرے احسان کے بدلے میں نقصان کیا تھا. وہ پھر مسکرائی. اشنال عبداللہ. آئے یہ کیسا نام ہوا اشنال. کچھ عجیب سا نہیں؟ ویسے جتنی عجیب آپ ہیں آپ کا نام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میرا نام تو پوچھا ہی نہیں آپ نے. چلے میں خود بتا دیتا ہوں. مجھے زی کہتے ہیں. بلا شبہ وہ خاصی باتونی تھا. ایک رپلائی کے بدلے 3-4 ٹیکسٹ کرنے والا. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اشنال عبداللہ کسی مرد کی باتوں میں آئی تھی. اس نے اپنے دائرے سے ایک قدم نکال لیا تھا. وہ لڑکا فہد جو اشنال کے رستے میں محبت کا کشکول لیے کھڑا تھا. اس شہر سے جاتے سمے اپنے گھر کی باہر والی دیوار پر لکھ گیا تھا. محبت بہت قیمتی تھی اور میں غریب تھا. کوئی آج اسے بتاتا کہ اشنال عبداللہ کتنی سستی تھی.
اتنی جلدی بک گئی تھی. وہ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، چند لمحوں میں، چند لفظوں پہ بک گئی تھی وہ.